बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन व हज़रात, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो फ़ैसला दिया है कि पंजाब में इलेक्शन 14 मई को करवा दिए जाएं, इस पर बाज़ लोग सुप्रीम कोर्ट पर और चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब पर तनकीद कर रहे हैं और इस फ़ैसले को एक तरीके से वो मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आइन और कानून के मुताबिक ये फ़ैसला दिया है। पाकिस्तान के आइन में ये लिखा हुआ है कि जब भी असम्बलियाँ तहलील हों तो 90 डेज़ के अंदर अंदर इलेक्शन जो है वो करवा दिए जाएँ। अगर कोई वजह बने तो आप थोड़ा बहुत उसको आगे कर सकते हैं, लेकिन आइन यही कहता है कि असम्बलियाँ तहलील होने के बाद 90 रोज़ के अंदर अंदर इलेक्शन जो हैं वो करवा देने चाहिए। इस पर PDM की सारी जमातें जो हैं वो शोर मचा रही हैं और इस फ़ैसले को वो कहते हैं कि हम नहीं मानेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला है, अगर वो नहीं मानेंगे तो उन पर तौहीन अदालत लग जाएगी। आपको याद है कि जब तहरीक अदम एतमाद पेश की गई और उसके नतीजे में इमरान खान की गवर्नमेंट ख़त्म कर दी गई, उस वक्त अदालतें रात को 12 बजे खुल गई थी और जैसे ही ये फ़ैसला आया इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हो गई। इस पर जो मौजूदा हुक्मरान हैं उन्होंने इस फ़ैसले की बड़ी तायद की। उन्होंने कहा कि देखें जी, ये फ़ैसला सुनहरी हरूफ में लिखा जाना चाहिए। इमरान खान को घर भेज दिया गया। उन्होंने कहा कि ये फ़ैसला आइन और कानून के मुताबिक है। अब वही जज साहबान, वही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उसने ये फ़ैसला दिया है कि इलेक्शन करवा दिए जाएँ, तो इस पर PDM की सारी जमातें जो हैं ये शोर मचा रही हैं। देखें, सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला ये तो नहीं दिया कि नून लीग की या PDM की जमातों की हुकूमत ख़त्म कर दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह फ़ैसला तो नहीं दिया कि इमरान खान को वज़ीर आज़म बना दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह फ़ैसला तो नहीं किया कि PTI को हुकूमत में हिस्सा दे दिया जाए, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने तो ये फ़ैसला दिया है कि इलेक्शन करवा दिए जाएं। अब पाकिस्तानी कौम का ये हक है कि वो जिस मर्ज़ी पार्टी को वोट दें, जिस मर्ज़ी सियासी लीडर को वो पावर में लाना चाहें तो वो ले आएँ। सुप्रीम कोर्ट ने तो फ़ैसला आइन के मुताबिक दिया ना कि इलेक्शन करवा दिए जाएँ। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला तो नहीं दिया कि इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए, शहबाज शरीफ को घर भेज दिया जाए या PDM की हुकूमत ख़त्म कर दी जाए। ऐसा तो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा। आइन के मुताबिक उन्होंने कहा है कि इलेक्शन करवा दें ताकि पब्लिक चूज़ कर ले कि जिस भी सियासी जमात को, जिस भी पोलिटिकल लीडर को वो पावर में लाना चाहते हैं, ले आएँ पाकिस्तानी लोग जो हैं। अब इस पर PDM की जमातें शोर मचा रही हैं। देखें, पाकिस्तान में शुरू से ही आप देख लें, पाकिस्तान की हिस्ट्री आप देख लें, कोई भी इलेक्शन हो, हारने वाली जमात जो है वो इलेक्शन के नताइज पर सवालात उठाती है कि देखें जी, इलेक्शन शफाफ नहीं हुए, धांधली हो गई है। जो जमात भी हार जाए, तारीख आप देख लें पाकिस्तान की 75 सालों में जब भी इलेक्शन हुए हैं पाकिस्तान में, जो जमात हारती है वो इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश करते हैं कि देखें जी, धांधली हो गई है, हमारी सीटें जो हैं वो जानबूझकर कभी एस्टेब्लिशमेंट पर इल्ज़ाम लगा दिया जाता है, कभी अपने सियासी हरीफों पर कि धांधली हुई है, क्योंकि इलेक्शन का प्रोसीजर शफाफ नहीं है। हमने जानबूझकर इस तरह का सिस्टम बना रखा है, वही पुराने ज़माने का कि आप ठप्पे लगाएं। हालांकि अब दुनिया इतनी तरक्की याफ्ता हो चुकी है, कंप्यूटराइज सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आनी चाहिए ताकि इलेक्शन का प्रोसीजर तो शफाफ हो। उसके नतीजे में जो कोई भी पार्टी आती है, फिर लोग जो है वो उसको एक्सेप्ट करेंगे, उसके नताइज को, क्योंकि इलेक्शन में धांधली का ये जो शुबा है वो ख़त्म हो जाएगा। अब इसी तरीके से हमारा जस्टिस सिस्टम इतना पुअर है कि इस पर जो भी लोग जो फैसले पर लोग तनकीद करते हैं। अभी यही PDM की जमातें जब अदम एतमाद के ज़रिए इमरान खान की हुकूमत ख़त्म की गई, उस पर ये लोग बगले में जा रहे थे, बड़ी खुशी का इज़हार कर रहे थे कि अदालत ने जी बड़ा अच्छा फ़ैसला दिया है। अब जब अदालत कह रही है कि इलेक्शन करवाओ, तो इस पर भी लोग जो हैं ये PTI वाले अब खुशियाँ मना रहे हैं कि अदालत ने कहा कि इलेक्शन करवाओ, और PDM की सारी जमातें जो हैं अब वो इस पर अफसोस का इज़हार कर रही हैं कि देखें जी, इमरान खान को बचाया जा रहा है। यानी हर फैसले पर किसी न किसी ग्रुप का कोई ना कोई इस पर जो है ना वो क्रिटिसिज्म ज़रूर होती है, हर ग्रुप की जानब से। हर ग्रुप के कुछ ना कुछ शुबात ज़रूर होते हैं। अब हमारी अदालतों में सिस्टम ऐसा है, ये भी ठीक है कि जज हजरात जो हैं या वकील जो हैं या पूरा सिस्टम इतना पूरा है जस्टिस सिस्टम कि इस पर लोग सवालात उठाते हैं। शफाफ सिस्टम होना चाहिए और अदालतों को फैसले इंसाफ के साथ करने चाहिए। अभी अदालत ने ये जो फैसला किया, अगर तो ये आइन के ख़िलाफ़ है, आइन में नहीं लिखा हुआ
کہ 90 ڈیز کے اندر اندر الیکشن کریں، پھر تو آپ بات کرتے اچھے لگتے ہیں. لیکن جب ہمارے آئین میں یہ لکھا ہے کہ فیصلہ جو ہے وہ عدالت نے آئین کے مطابق دیا ہے، تو پھر اس پر سوالات جو ہے وہ نہیں اٹھانے چاہیے. ایک سیاسی جماعت جو ہے اس کو کبھی بھی الیکشن سے نہیں بھاگنا چاہیے. اگر آپ اچھے ہیں، آپ کے پاس عوام کے لیے اچھے قوانین ہیں، یا آپ عوام کے حق میں بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں، تو پھر پبلک میں جائیں، لوگوں کو فیصلہ کرنے دیں. اگر وہ آپ کو ووٹ دیتے ہیں تو بسم اللہ آپ آ جائیں. لیکن اگر عوام آپ کا ساتھ نہیں دے رہی تو پھر آپ کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ آپ حکومت کی مسند پر بیٹھیں. عدالت نے یہ تو نہیں کہا کہ عمران خان کو پاور ملے. اب میں نے جو بات کرنی ہے کہ دیکھیں یہ پی ڈی ایم کی ساری جماعتیں، وہ مسلم لیگ نون ہو، مولانا فضل الرحمان کی جماعت ہو، پاکستان پیپلز پارٹی ہو، انہوں نے عمران خان کے دور حکومت میں عمران خان کو ہر وقت یہ بات یاد کروائی کہ دیکھیں جی تم سلیکٹڈ ہو، تمہارے پاس عوام کی سپورٹ نہیں ہے، تم عوام کے مینڈیٹ سے نہیں پاور میں آئے، تمہیں سلیکٹ کیا گیا ہے. اور وہ الزام لگاتے تھے ملٹری اسٹیبلشمنٹ پر، آرمی پر، کہ آرمی عمران خان کو لے آئی ہے. اب قدرت کا انتقام دیکھیں کہ ساری جماعتیں، الیکشن کمیشن ان کا، ادارے ان کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ، ساری جماعتیں مل کر بھی یہ عمران خان کے ساتھ مقابلہ کرنے سے گھبرا رہی ہیں. یہ قدرت کا انتقام ہے. یعنی 3 سال اور 7 ماہ تقریباً عمران خان نے حکومت کی ہے پاکستان پر، پرائم منسٹر رہا ہے. ظاہر ہے اس نے اچھے کام بھی کیے، اس سے غلطیاں بھی ہوئیں، وہ الگ چیز ہے. لیکن عمران خان کو پی ڈی ایم کی ساری جماعتوں نے، وہ مسلم لیگ ہو، پاکستان پیپلز پارٹی ہو، جمعیت علماء اسلام ہو، مولانا فضل الرحمان صاحب، ایم کے ایم ہو، یا دیگر جتنی بھی جماعتیں ہیں، انہوں نے کہا دیکھیں جی یہ تو سلیکٹڈ ہے، عمران خان کو سلیکٹ کیا گیا، اس کے ساتھ پبلک کی سپورٹ نہیں ہے، عمران خان جو ہے یہ کوئی قومی لیڈر نہیں ہے، اس کو بس سلیکٹ کر کے بٹھا دیا گیا. اور اب یہ سارے مل کر بھی عمران خان سے الیکشن نہیں لڑنا چاہتے. حالانکہ الیکشن کمیشن ان کا اپنا، بیوروکریسی ان کے ساتھ ہے، پاکستان کے ادارے ان کے ساتھ ہیں، اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ہے، لیکن پھر بھی یہ مل کر گھبرا رہے ہیں الیکشن لڑنے سے. تو یہ ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ کیا بیانات دیتے رہے ہیں. یعنی اگر تم یہ کہتے رہے ہو کہ عمران خان سلیکٹڈ ہے تو پھر اب مقابلہ کرو، ہراؤ اس کو اور واپس پاور میں آ جاؤ. اور دوسری بات دیکھیں، پاکستانیوں، عدالتوں کو فیصلے جو ہے نا وہ انصاف کے ساتھ کرنے چاہیے. انصاف کے فیصلے ہی کسی ملک کو ترقی دیتے ہیں. ورنہ اس طریقے سے جیسے ہمارے ہاں خالی باتیں، جھوٹے دعوے، یہ ترانے، یہ نغمے، یا اس طرح کی چیزیں، یا خالی خولی باتیں، یہ قوم کو ترقی نہیں دیتی. ترقی ہوتی ہے انصاف کے ساتھ. عمران خان نے جتنی دیر بھی حکومت کی ہے، عمران خان نے یا عمران خان کی پارٹی کے کسی بھی آدمی نے اگر پاکستان میں کرپشن کی ہے یا کوئی جرم کیا ہے تو بالکل عمران خان سے پوچھ گچھ ہونی چاہیے، اس کو سزا دینی چاہیے. لیکن اگر آپ نے اس پر ذاتی حملے کرنے ہیں، یا آپ کو اس کے خلاف کوئی کرپشن کا کیس نہیں ملا تو آپ نے ذاتی نوعیت کی باتیں، تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں. پھر اس سے بہتر ہے کہ آپ صلح کر لیں. یعنی جن لوگوں نے منی لانڈرنگ کیا ہے، کرپشن کیا ہے، وہ کسی بھی سیاسی جماعت سے ہوں، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. لیکن اگر آپ نے صرف کارروائی اس وجہ سے کرنی ہے کہ دیکھیں جی ہمارے جب عمران خان پاور میں تھا تو اس نے ہمارے خلاف کارروائی کی تھی، اب ہم بھی کارروائی کریں گے، تو یہ تو نہیں ہونا چاہیے. اگر واقعی اس نے کوئی کرپشن کی ہے، اس نے کوئی جرم کیا ہے، تو بالکل آپ کریں اس کے خلاف کارروائی. تو عدالت کا احترام کرنا چاہیے ہمیں، اور فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق اگر آئے تو اس کو ماننا چاہیے. اگر نہیں آتا تو پھر آپ بات کریں. لیکن جب عدالت یہ کہہ رہی ہے کہ الیکشن کروائیں، عدالت نے یہ تو نہیں کہا کہ پی ٹی آئی کو آپ حکومت میں لے آئیں. الیکشن کروائیں، پبلک کو چوز کرنے دیں، پھر یہ لوگ ڈیسائیڈ کریں گے کہ کس سیاسی جماعت کو پاور میں لانا چاہتے ہیں. یعنی بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جماعتیں جو کہتی تھی کہ عمران خان سلیکٹڈ ہے، انہوں نے 3 سال 7 ماہ یہ گردان پڑتے رہے کہ عمران خان سلیکٹڈ ہے جی، آرمی اس کو لے آئی ہے. اب ساری جماعتیں مل کر الیکشن نہیں لڑ رہی عمران خان کے ساتھ. اور ان کے جو سیاسی کارکن ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے، اور ہر سیاسی جماعت کے کارکن کو سوچنا چاہیے. اور دیکھیں یہ اب وہ 70، 80، 90 والا دور نہیں رہا. زمانہ ترقی کر چکا ہے. سیاستدان آج کچھ بات کرتے ہیں، کل کو کچھ کر دیتے ہیں. تو پبلک کو اپنے لیڈران سے، آپ جس بھی سیاسی جماعت کو سپورٹ کرتے ہیں، ان سے پوچھیں کہ کل تو آپ یہ باتیں کر رہے تھے، آج آپ یہ باتیں کر رہے ہیں. تو اسی طریقے سے پھر پاکستان میں جمہوریت جو ہے یہ ترقی کرے گی، اور پبلک کے نمائندے جو واقعی پبلک کے ساتھ مخلص ہیں اور عوام کے حقوق کی بات کریں، وہ پاور میں. اب دیکھیں نا، اسی کھیل میں نقصان تو پاکستان کا ہو رہا ہے، عوام کا ہو رہا ہے.
عدالتوں کی توہین ہو رہی ہے، عدالتوں کے فیصلوں کو متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ نے دنیا میں کبھی دیکھا ہے کہ کوئی مجرم یہ کہے کہ میں اس جج کے فیصلے کو نہیں مانتا؟ پوری دنیا میں آپ کو یہ مثال نہیں ملے گی۔ یا آپ نے دیکھا ہے کہ ایک مجرم ہے جس کا 2 یا 4 یا 5 رکنی بینچ جو ہے وہ فیصلہ سن رہا ہے، اور وہ مجرم کہے دیکھیں جی میں اس بینچ کے فیصلے کو نہیں مانتا، اگر آپ نے فیصلہ کرنا ہے تو فلاں جج جو ہے وہ فیصلہ کرے۔ ایسے تو دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوتا، لیکن پاکستان میں ہو رہا ہے۔ تو اس طریقے سے پاکستان میں عدالتوں کو چاہیے کہ انصاف کے ساتھ فیصلے کریں تاکہ کوئی بھی عدالتوں پر انگلی نہ اٹھا سکے۔ اور دوسرا، جو سیاسی لیڈران ہیں، عام کارکنوں کو ان سے سوالات پوچھنے چاہیے کہ کل تو آپ یہ باتیں کر رہے تھے، آج آپ یہ باتیں کر رہے ہیں۔ عمران خان کو تم سلیکٹڈ کہتے تھے، ہو سکتا ہے وہ سلیکٹڈ ہو، تو پھر آپ مقابلہ کرو اس کا، الیکشن میں حصہ لو اور اس کو ہراؤ الیکشن، اور پھر واپس پاور میں آ جاؤ۔ لیکن اس طریقے سے آپ نے 3 سال 3.5 سال یہ گردان آپ پڑھتے رہے، اور اب آپ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں۔ تو پاکستانی جو ہیں وہ پاگل نہیں ہیں، لوگ ہر چیز سمجھ رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔